السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی آ رہی ہے. جی ہم ایکچولی فرائیڈے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ فرائیڈے میں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ the best day on which the sun has risen is Friday. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ سب سے بیسٹ بیسٹ ڈے از فرائیڈے. جب کوئی چیز بیسٹ ہوتی ہے تو اس کو ویلیو بھی اتنی دینی چاہیے, امپورٹنٹ بھی اتنی دینی چاہیے. اور ایک حدیث ملتی ہے ہمیں, وہ میں نے یہاں پہ ایڈ نہیں کی, کہ شاور, غسل, بات کن دنوں کون سے ڈیز ہیں اس میں لینے چاہیے. ان میں ایک جمعے کا دن بھی ہے جس میں شاور لینا ضروری ہے. آج میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم کیلنڈر میں, اسلامک کیلنڈر میں دن لاسٹ ڈے کے مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ حدیث میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the best day on which the sun has risen is Friday. On it Adam was created, on it he was made to enter paradise, on it he was expelled from it, and the last hour of the day of judgment will take place on the day on the Friday, that is Friday. تو کیا سمجھ میں آیا کہ Friday is the best day. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جنت میں داخل ہوں گے, وہ اسی دن نکالے گئے, اور قیامت بھی اسی دن آئے گی. یہ اپنے مائک آف کر دیں پلیز, ابھی اس سیگمنٹ میں مائک آف کر دیں. امپورٹنس کیا ہے, what are the importance of Friday. حدیث جو ملتی ہے that the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever recites Surah Al-Kahf on the day of the Jummah, then he will be given a light between the two Jummas. Light, روشنی, نور. جب لائٹ اور نور, لائٹ کیا ہوتی ہے, آپ اندھیرا ہوتا ہے, لائٹ آن کرتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے, چیزیں نظر آتی ہیں, سمجھ آتی ہے, سکون ہوتا ہے. اور جس کو اندھیرے سے فوبیا ہے, جس کو اندھیرے سے فوبیا ہے, تو وہ تو مطلب کہ لائٹ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے, میسنجر آف اللہ says, whoever memorized 10 verses from the beginning of Surah Al-Kahf, he will be saved from the trial of Antichrist. This is actually about Surah Al-Kahf. تو Surah Al-Kahf important ہے جمعے کو پڑھنا, اور اس کو میمورائز کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. جیسے جیسے آگے ہم جائیں گے تو میں سب اسٹوڈنٹ کو کہوں گی کہ ایک ہم we have to start memorization. کتنے بچوں کی یاد ہے سورۃ الکہف؟ یاد ہے آپ لوگوں کی؟ جی یاد ہے, تھوڑی سی یاد ہوگی اب. مجھے 1 سے لے کے 6 تک تھوڑی جی آتی ہے زبان. کتنے بچوں کی یاد ہے؟ سب مجھے بتائیے کتنوں کی نہیں ہے. عائشہ, شمائلہ, سب مائک کھولیے اپنے. ہاں بتائیے. پوری نہیں یاد, پر 1 to 10, 1 سے 5 تک میں زبانی ایسے پڑھ سکتی ہوں, پر آگے سے تھوڑی سی بولتی ہوں. تو سیر, ٹھیک ہے, سیر, جاسمین, عائشہ, امن, بتائیے سورۃ الکہف یاد ہے 10 آیت؟ میں دیکھ کے پڑھ لوں گی لیکن زبانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. امن, میں بھی دیکھ کے پڑھی ہوں, لیکن مجھے لائک وداؤٹ دیکھنے کا نہیں ابھی آیا. ٹھیک ہے. ہوم ورک از کہ 1 آیا سب کی یاد ہونی چاہیے نیکسٹ ویک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, سنت کیا ہے؟ اول تو یہ کہ اچھے نئے کپڑے پہنے جائیں, اگر نہیں ہے تو ایک سوٹ فکس کر لیں, ایک ڈریس فکس کہ بھئی یہ اچھا سا آپ کا سوٹ ہے, دھلا صاف ستھرا, اس کو پہننے ضرورت نہیں ہے پرچیز کرنے کی, کیونکہ وی ہیو ٹو شو امپورٹنس کہ فرائیڈے از امپورٹنٹ. یہاں میں مسجد میں جاتی ہوں, میں دیکھتی ہوں خواتین اتنا تیار ہو کے آتی ہیں, اچھے اچھے ان کے جلباب, کپڑے, تو اتنا وہ زیادہ بھی اسراف میں بھی نہیں جائے کہ ہر جمعے کو خریدا جائے. بٹ یس, اگر آپ کے پاس کوئی سوٹ ہے دھلا صاف ستھرا, وہ پہن سکتے ہیں. درود شریف پڑھنا چاہیے جتنا ہوگا اس کی, میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں امپورٹنس ہے اس کی. اور اس کے بعد سورۃ الکہف, اس کو آپ کوشش کریں کہ 10 آیت تو یاد کرنی چاہیے, کیونکہ پھر ہم نماز میں اچھی طرح پڑھ بھی سکتے ہیں. اور شاور لینا ہے, پرفیوم یعنی کہ عطر لگانا ہے, مسواک. مسواک کتنے بچوں کے پاس ہے؟ امی یوز کرتے ہیں لیکن ہم برش ہی کرتے ہیں.
آپ یس امن جی بیٹا. میرے گھر میں ہے, میں بھی وہ یوز کرتی ہوں جمعے والے دن. عائشہ نہیں ہے. نہیں ہے تو مسواک لیجئے, آپ خود فیل کریں گے مسواک یوز کرنے سے. آپ برش جتنا یوز کرتے ہیں, یہ میرا پریکٹیکل ہے, میں ہمیشہ برش یوز کیا ہے, میں جب سے یہ سنت سنی ہے تو کوشش کی ہے جب بھی ٹائم ہوتا ہے میں یوز کرتی ہوں, مگر بہت افیکٹو ہے. برش بار بار یوز کرے تب بھی آپ کا فریش نہیں ہوتا ہے, ماؤتھ فریشنر چاہیے ہوتے ہیں. مسواک ایسا ہے ایک دفعہ لگائے تو یو فیل کہ آپ کی پوری جو اس میں ہوتا ہے نا آپ کے لگے ہوتے دانتوں میں یلوئش اور تھوڑے تھوڑے اس میں سے وائٹ کلر کے مٹیریل جگہ ہوتا ہے, وہ ہٹ جاتا ہے. تو مسواک کی عادت ڈالیں, اور مسواک کی بہت ساری حدیثیں بھی ملتی ہیں ہمیں, فضیلتیں. نیل کاٹیے, اور دوسرا سرما. آج جو میں نے سنت کی ہے وہ میں نے کپڑے نئے پہنے ہیں. یس آف کورس میں آلویز میں ریسائٹ کرتی ہوں سورۃ کہف, بیک بھی لیا, عطر بھی لگایا ہے. نیل تو کٹے ہوئے ہیں کیونکہ اب کٹے ہوئے کو کیا کاٹوں, وہ تو آلریڈی کٹے ہوئے, بڑے نہیں کرتی. مسواک بھی دیا اور سرما بھی لگایا, اور درود شریف زیادہ نہیں وہ بھی پڑھا. الحمدللہ. یہ سنتیں جو آپ کو کرنی ہے. دوسری ہے یوز مسواک ٹو کلین یور ٹیتھ, ایز آئی ٹولڈ یو دس ون. بات لیں, یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, حدیث ہمیں جو ملتی ہے, the taking of a bath on a Friday is compulsory for every Muslim who have attained the age of puberty, and also cleaning the teeth with miswak and using the perfume is available. تو جو بالغ بچہ ہو جاتا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے جو کنڈیشن ہے. Be clean, presentable, and of course ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا, put on your adornment on every occasion of prayer. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سامنے جاتے ہیں ہم, یہ جو ایکچولی نظر آ رہا ہے, تو ہمارے کپڑے اور ہمارے صاف ستھرے کپڑے, جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے, وہ خشوع ہونا چاہیے, طہارت ہونی چاہیے, کیونکہ آپ مذاق نہیں اتنی بڑی ہستی کے سامنے جا رہے ہیں نماز پڑھنے. دنیا کے سامنے اگر کوئی فرینڈ آ جاتا ہے یا ٹیچر آ جاتا ہے, کتنے ہم ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات تو وہ دیکھتے نا, ہمارا فیس بک پہ کسی بچے کا نام ہو جاتا ہے, دے تھنک او مائی گاڈ ہمارا نام ادھر آ گیا, یا یوٹیوب کتنا بڑے اس کو سوچتے ہیں. اور سوچیں جب آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نام اٹھا اٹھا کے بلائے گا اور آپ کو لیٹر دیا جائے گا کہ یو آر پاس, ناؤ یو آر سکسیس, یو ہیو ٹو گو جنہ. سو what do you think about اس کی, یہ ہے فیلنگ کی بات ہے. یہ جب تک آپ لوگ فیل نہیں کریں گے, فیلنگ کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے آپ کو جو استاد دے رہا ہے, جو آپ کے پیرنٹس دے رہے ہیں, جو اکارڈنگ ٹو سنہ اینڈ قرآن, آپ اس کو لیجئے اور عمل کیجئے. سمجھ آئے نہ سمجھ, مگر ایک ٹائم آگا آپ کو سمجھ آئے گا. اور کیا کرنا ہے, یہ آپ نے دیکھا, عطر یوز کریں. آپ کہیں گے عطر کہاں سے ملتے ہیں, میں یہاں پہ عربی دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے مل جاتے ہیں ایزلی, مسجد میں بھی ملتے ہیں, وہاں سے ایک چھوٹی سی بڑی سستی سی مل جاتی ہے. اور نیلز کاٹیے, یہ میں نے آپ کو ڈسکس کر لیا. اچھا یہ بھی حدیث میں نے بتایا, whoever reads Surah Kahf on Friday he will be illuminated with the light between the two Fridays. اگر آپ چاہتے ہیں لائٹ آئے اور لائٹ کو کنسیڈر کریں, آپ کی خوشیاں, نعمتیں, بلیسنگز, آپ ریلیف ہو کہ بھائی ایک فرائیڈے کے دوسرے فرنٹ میں نے پڑھ لی, بھائی اب تو میرے ساتھ لائٹ ہے, اللہ کا نور ہے, اللہ کی نظر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے چیز. جی سحر عیشا. I have a question that we have to recite whole Surah Kahf or just 10 ayahs. نہیں, ہول سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں, مگر جیسے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا, پھر لیزینس ہوتی ہے ہمارے پاس, اتنا برڈن نہ لیں اسلام کو. ابھی جتنا کر سکتے ہیں, جیسے ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں, وہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا دوں گی پڑھنے. آپ سوری سورہ پڑھیے, اور جیسے میں 10 آیت پڑھ لیتی ہوں, اگر میرے پاس ٹائم نہیں تو پھر سورہ کو چلا لیتی ہوں, اس کی ٹرانسلیشن گھر میں چل رہی ہوتی ہے. تو ابھی تو میں آپ کو ٹارگٹ 10 ورسز کا دے رہی ہوں. Okay. آگے چلتے ہیں. یہ میمورائزیشن کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے.
اچھا سورہ کہف کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اگر آپ یاد ہو عیشا سحر شمائلہ کہ ہم نے یہ ڈسکس کیے تھے، سورہ کہف میں ایکچولی 4 اسٹوریز ہیں. The caves, the people of cave, the owner of the 2 gardens, Hazrat Musa علیہ السلام and Khizr and ذوالقرنین کی اسٹوریاں تھی. ٹھیک ہے، اس کے لیسن جو ملتا ہے ٹرائل آف فیتھ. جو پیپل آف کیو تھے 10 لوگ، جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اصحاب کہف، یہ مطلب کہ غار کے ساتھی کچھ لوگ تھے، صرف ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے. وہ یہ ڈرتے تھے اگر ہم اپنی قوم کے ساتھ رہیں گے یا بادشاہ جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ ہمیں اپنے مذہب میں نہ ڈال دے. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں مگر وہ اپنی بتوں کی اور جو بھی ریلیجن اس ٹائم تھا وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کے رہے. جب انہوں نے یہ قدم لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آ گئی. تو ان کیا فتنہ تھا، کس چیز سے جج کیا گیا، کس چیز سے اس کی امتحان لیا گیا؟ فیتھ سے. پھر 2 گارڈنز کا ذکر ہے سورہ کہف میں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سبق ملتا ہے ٹرائلز آف ویلتھ. پیسہ بڑی چیز ہے، دولت بڑی چیز ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ قیامت کا کیا تصور ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دوست ہے، میرے پاس پیسہ ہے، کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، آخرت میں بھی مجھ سے اچھی ڈیلنگ ہوگی. جیسے آج کل کے لوگ ہیں نا آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، میرے پاس جاب ہو، پیسہ ہو اور یہ چیزیں. مگر ہوا کیا، اس کا باغ تباہ ہو گیا. اس کا دوست کہتا میں ہوں غریب مگر مجھے اللہ پہ یقین ہے. وہ مومن تھا. تو ہمارے سامنے پیسہ ہوتا مگر پیسہ نہیں، ہمیں آخرت کو ٹارگٹ کرنا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ایک نبی ہے جس کو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا کے اس سے علم حاصل کرو. اور کیسے ٹریولنگ کر کے جاتے ہیں اور علم حاصل کرنے لیے. یعنی کہ جب ہمارے پاس ویسے رویہ یہ ہوتا ہے جب علم آتا ہے نا تو لوگ تکبر کرتے ہیں، میں نے اتنی پی ایچ ڈیز کی ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. مگر علم بھی آپ کا ٹرائل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں. پھر ذوالقرنین کا ٹرائل آف اتھارٹی. لوگوں کو پاس اتھارٹی، ڈیزگنیشن، جاب ملتی ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور ایسے مس یوز کرتے ہیں پاور کو. وہ پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹی سی ٹیچر ہو، آپ دیکھیں گے لوگ کیسے اپنی باڈی، بات کرنا چینج ہو جاتے ہیں. پیسہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان جا کے کلچر میں دیکھیں، تھوڑا پیسہ کیا لٹا رہے ہوتے ہیں، کیا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، صرف دکھاوا ہوتا ہے. پاکستان میں دیکھیں کیونکہ پاکستان ہمارے قریب ہے تو میں اس کا اگزامپل دوں گی. ہمارے جو وہاں پہ جابس، جو ڈیزگنیشن ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مس یوز آف پاور، منی. اچھا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس سورہ کہف کو کیوں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ کہف پڑھنے کو جمعے کو اور یاد کرنے کو. تو یہ بہت اپنے عمل کے لیے بہت امپورٹنٹ. ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں ٹرائلز ہیں مگر ان ٹرائلز میں ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندگی کی حقیقت کو دیکھنا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ٹیمپرری ہے، یہ ختم ہونی ہے، آخر جا کے قبر میں جانا ہے اور اس کے بعد اللہ حساب کتاب ہوگا. یس، امن آپ اسکارف پہن کے جاتی تھی، امن کی فرینڈ تو اسکارف پہن کے جاتی نہیں تھی. عیشا جو ہے صبح نماز پڑھنا مشکل ہے مگر وہ بیچاری پڑھ رہی ہے، دوسرے لوگ سو رہے ہیں. کیا یہ ٹرائل نہیں ہے؟ یا پھر ایسا ہے کہ آپ چاہتے ہو بڑے برانڈڈ کپڑے پہنو مگر آپ سادگی کرتے ہو. تو یہ بہت سارے چیک اینڈ بیلنس. ریئلٹی لائف از دیٹ از ٹیمپرری. ٹھیک ہے. پھر آپ کو مشکل ہو تو اپنے دوست ایسے بنائیے جو ہمیشہ دین میں جوڑ کے رہیں، بھلی عمر کوئی بھی ہو. میں بھی آپ کی اٹریکشن آپ کے ٹیچر سے ہو سکتی ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائی سے ہو سکتی ہے، ماما سے ہو سکتی ہے. اس کو بنائیے جو آپ کو دنیا کی طرف نہیں ہمیشہ یہ سوچیں او لک ان واٹس ایپ اور انسٹاگرام کتنی اس لائکس ہیں یا واٹ ایور یو تھنک اباؤٹ جو آپ کی فرینڈ سرکل میں ہوتا ہے، کمپٹیشن چل رہے ہیں، یو نو بیٹر. ایسے دوست بنائیں جو اللہ کے بارے میں چلو قرآن پڑھتے ہیں، تمہیں پتہ ہے حدیث پتہ ہے، اچھا یہ یاد کرتے ہیں آیت، تو بڑا ایک مزہ آتا ہے. اسٹائل آف لائف از گوئنگ ٹو بی چینج. پھر جب بھی کوئی مشکل ہو اللہ کو بلائیے، ہر مشکل میں عاجزی اختیار کیجیے. نیور سے آئی نو. ابھی دیکھا نا
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के से आपको ने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, जो बच्चों ने भी देखा, आपने देखा कि 6 साल के बच्चे भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, 12 साल के भी बना रहे हैं। हमेशा कहिए वी वांट टू लर्न, हम तो सीख रहे हैं। तकबर होता है आई नो whatever the way we talk, देन सिंसियरिटी होनी चाहिए। जब भी कोई काम करें इखलास होना चाहिए कि उस अल्लाह उस रब के लिए करें। मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम है आपको चीजें सामने रखना। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के मैं बाद चली जाऊंगी, मगर उसके बाद ये सोचिए कि वो रब अलीम है। अलीम का क्या इल्म है कि ये बच्चे क्या सोचते हैं दिल में, इनके दिमाग क्या कर रहे हैं, ये क्या करें। मैं तो आपको देख नहीं रही ना, आपको तो मैं नहीं देख रही, मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हो, पीछे से बहनों से बात करो, खा रहे हो, कंसंट्रेशन अलग है। ये तो अल्लाह को पता है कि आप क्या करें, मगर अमानत है कि आप जब क्लास में हो तो कंसंट्रेशन के साथ क्लास को सुनिए। और जाहिर है हम मुसलमान, कितने लोग पीछे आए चले गए, आपने देखे होंगे एक्टर एक्ट्रेसेस मॉडल्स, और बहुत पावरफुल लोग आए, मगर आके क्या किया, पैसा भी कमाया, घर भी बनाए, पता चला भाई सबसे अमीर तरीन इंसान ये है, सबसे खूबसूरत तरीन औरत ये है, सबसे अच्छे लिबास ये। बड़े आप रिसालों में मैगजीन्स पे देख रही होंगे, गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, मिस यूनिवर्स, पता नहीं क्या क्या आ रहा होता है। मगर फिर क्या होता है, जुरियां आ जाती हैं, फिर क्या होता है, टाइम आ जाता है, बीमार हो जाता है, फिर क्या होता है कि भाई कब्र में चले गए। इन द एंड, आखिर में कंक्लूजन क्या हुआ है, समझदार इंसान क्या है कि इस दुनिया में गुजारो, एंजॉय भी करो। इस्लाम में भी एंजॉयमेंट है, हद के अंदर रह के आखिरत के लिए भी तैयारी करनी है। और फिर ऐसा ना हो कि हम अल्लाह के सामने जाएं तो फिर पछताएं, या रब्बी हमें वापस भेज दो प्लीज, हमसे गलती, हमें नहीं पता था, लोग कहते थे मगर यकीन नहीं था। हम तो बस वो जो दुनिया सारी फ्रेंड्स करते थे तो हम 2 लोग क्या कुरान पढ़ते, हम फिर जो सारे कर रहे थे हैव अ फन, वी वर डूइंग। मगर अल्लाह ताला क्या कहेंगे, टाइम इज ओवर। जैसे मैं प्रेजेंटेशन में टाइम दिया था 3 मिनट, देन आई टोल्ड यू टाइम इज ओवर, देन यू कम टू नो अबाउट द रिजल्ट, देन आप सोचते होंगे 2 सेकंड पे जो आई, वो सोच रही होगी मैं फर्स्ट पे आ सकती थी अगर मैं टाइम पे देती। ठीक है, तो ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो इसीलिए सूरह कहफ को पढ़ना, समझना, अपने लाइफ में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। दूसरा, असर और मगरिब के बीच में सभी शाह ने कहा कि दुआएं मांगना बहुत जरूरी है, स्पेशली असर के बाद जो आखिरी घंटा होता है, आराम से बैठिए और फिर क्या कीजिए, सुबह शाम के अज़कार होते हैं वो पढ़िए, कुरान पढ़िए, अच्छी बातें कीजिए, बहन भाइयों को बिठाइए, जो 3-4 बच्चे हैं सबको बैठ के चलो आज ना मैं आपको बताती हूँ ऐसे बोलना चाहिए, इस्लाम के बारे में कोई चीज बताइए। फॉर एग्जाम्पल, कितने बच्चे हैं इसमें जिसके 4-5 बहन भाई हैं? सहर के, ईशा के, ये दोनों बहनें 3 है। आयशा के, अगर आयशा की बहनें कंट्रोल में हैं तो अच्छा आयशा आप ऐसे करें। और सर अभी मैं जैसे हमें कहीं पे डिस्कशन कर रहे थे तो एक मदर ने कहा कि अब वहीं पे जब हमारी टीचर ने होमवर्क दिया कि आप ना असर और मगरिब के बीच में बैठना है और दुआएं करना है, तो एक ने कहा हम बच्चे इतने हैं वो हमें बैठने नहीं देंगे, अज़कार नहीं पढ़ने दे। तो मैंने उस टाइम पे कहा तो ये आपके पास बड़ा चांस है कि बच्चों को बिठाइए, उनको कहे नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देन दे विल सिट डाउन। आप उनको छोटे जायनामाज और तस्बीहां दे दें, वो देखिए कैसे एंजॉय करते हैं। तो आप भी ये कीजिए। आयशा आपको पता है ना हमने सला कॉर्नर बनाया था, मैंने कहा था एक कोना कीजिए, वहां पे बैठिए, अपने बहन भाइयों से शेयर कीजिए, अगर वो सुनना चाहती है मामा को बिठाइए असर और मगरिब के बीच में। और सहर आप लोग भी ऐसे कीजिए। और जिन जिन के बहन भाई है, नहीं है बहन भाई, फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स, अगर वो भी नहीं है तो कॉल मिला दीजिए उन लोगों को जो आपके फुफ्फो खालाए दूर पे हैं, असर और मगरिब के बीच में उनको हदीस सुना दीजिए, दुआएं और ऐसी अल्लाह की बात कीजिए, वो भी कबूल हो जाएगा। ठीक है, ये फिर असर और मगरिब के बीच में। ठीक है, अच्छा लोग समझते यहाँ ये ना सलात है, नमाज पढ़ने को समझते हैं, मगर ये नमाज नहीं, एक घड़ी है, एक टाइम है जो असर और मगरिब के बीच में उसमें दुआएं कबूल होती हैं।
اچھا درود شریف میں نے آپ کو کہا کہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنے ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں ہے، کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے. اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے. یعنی کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھتے ہیں تو 10 ٹائمز گناہ. آپ سوچتے ہیں نا آپ کو کیا پتا ہم کتنے گناہ گار ہیں. ہر ٹائم پہ ہمارے اندر شیطان کبھی تکبر ڈالتا ہے، کبھی ریاکاری ڈالتا ہے، کبھی کہتا ہے واٹ وی ایم ڈوئنگ، کبھی پیرنٹس سے بدتمیزی کر ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جیلسی آتی ہے، کبھی حسد آتا ہے، کبھی بہت ساری چیزیں ہر انسان کے اندر چل رہی ہوتی. تو ہمیں تو بار بار معافی کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 ٹائمز معافی مانگتے تھے اللہ سے، اور رات تہجد میں اٹھ کے لمبے لمبے قیام کرتے تھے. ایک دن کسی صحابہ نے کہا کہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے ہیں تو آپ کیوں اتنا لمبا لمبا، وہ آپ کو ملیں گے سورہ بقرہ بھی اور پتہ نہیں کون کون سورہ لمبی لمبی پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ تعالی نے رحمتیں کی ہیں، اطاعت اتنی نعمتیں دی ہیں تو انسان اتنا تھینک یو کہتا ہے. جیسے ہم دنیا میں کوئی آپ کو کچھ گفٹس ملتے تو یو سے او تھینک یو ملینس آف ٹنس آف تھینکس ٹو یو، وی سے لائک دس ون. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شکر کے طور پہ کھڑے ہوتے. تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم 10 ٹائمز ہمیں تو زیادہ درود پڑھنے چاہیے. اور درجات ہمیں نہیں پتا اللہ کی نظر میں ہمارا کس لیول ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے. تو اگر پڑھیں گے تو اور زیادہ ہمارے درجات بلند ہوں گے. اور جنت کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں ہم اللہ کرے ہم جنت میں جائیں، آمین. اور پتہ نہیں کون سی جگہ ہوں. تو درود شریف پڑھنا چاہیے. چلیے یہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. ٹھیک ہے. اگر مسجد جا رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے مسجد جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا وہاں پہ سویڈن یا مگر ڈنمارک میں تھے، اب تو لاک ڈاؤن ہے. ہم مسجد جو کوشش کرتے جمعہ پڑھنے سے تو جلدی جانے کی کوشش کریں. اور یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ بیٹر ہے کہ واک کر کے جائیے، مگر ظاہر ہے صحت پہ ہوتا ہے ٹریولنگ فاصلہ کتنا ہے، جتنا آپ واک کر کے جائیں گے اتنا اجر ملتا ہے. مگر یہ بھی ہے کہ اپنی صحت کو دیکھیں اور فاصلہ کتنا ہے. بہت سارے لوگ واک کر کے جاتے ہیں، اگر ڈسٹینس واکنگ ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واک کرتے تھے الحمدللہ کہتے تھے، تو وہ پڑھتے جائیے. ایون جب آپ واک کر رہی ہیں ایسے ہی تو الحمدللہ کی ہے، اگر تسبیح رکھا کریں وہ آپ پڑھتے جایا کریں. اور اگر آپ مسجد میں داخل ہو گئے اور امام خطبہ دے رہا ہے وہاں پہ، اب کچھ لوگ کیا کریں گے، او میری ماما کدھر ہے میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھے. اب خطبہ ہو رہا ہے، امام کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کراس کر کے لوگوں میں وہ جا کے اپنی ماما کے ساتھ بیٹھے گی یا she wants to sit down along with a friend or sister. No need to do. جہاں انٹر ہوئے، جہاں جگہ ملی ادھر بیٹھ جائیے. اور خطبہ یہ حدیث سے ملتا ہے، خطبہ سنیے کہ امام کیا کہہ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ابھی میں نے کہا کہ جمعہ کا خطبہ حدیث سے ملتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، سننا ہے، باتیں نہیں کرنی. کہ وہاں پہ امام بات کر رہا ہے، آپ کو یاد آ گئی بات، اب بولنا شروع کرتی ہے، یہ گناہ ہے. اس پہ بھی احادیث ہیں. جیسے انٹر ہوئے مسجد، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے اور بیٹھ کے خطبہ سننا ہے. الحمدللہ یہاں تک ہمارا فرائیڈے سناز اور کچھ درود شریف اور سورہ کہف کے بارے میں تھا. ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ جی ہمارا تھا سورہ کہف اور آیت نمبر 5 تک میں نے آپ لوگوں کو دی تھی. So I'm going to give you 2 minute time for relaxation.
Then start recitation. Open your mushaf. You must have highlighter, pencils. اور آج میں سب بچوں کو it is requirement of this class کیونکہ آپ بہت چھوٹے بچے نہیں ہیں جیسے نورانی قاعدے والے یا دوسرے اسٹار آف جنہ والے, بٹ یو آر میچور ون اور بڑے ہیں, سمجھدار ہیں, تو آپ کو میں زیادہ رسپانسبلٹی دوں گی. آپ کے پاس ہائی لائٹرس ہونا چاہیے. جو میں رولنگ ابھی بتاؤں گی وہ نوٹ بک پہ لکھنی ہے, اور دوسری کلاس میں, نیکسٹ کلاس میں اس مسٹیک کو آپ ریپیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہو از ریڈی؟ عیشا از, عیشا کا ہاتھ اوپر ہے. ٹھیک ہے, اپنا قرآن کھول لیجیے عیشا. جی کھلا ہے. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سین پہ تھوڑا ٹائم دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا عشا, there are two raw. One is sakin, one has fatha. So we have to give the haqq of two raw. Bismillahir بسم اللہ الرحمن الرحیم. Nirrahim. Okay, highlight this raw. You have on this one. Okay, next. Yes, continue. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. Stop. Okay, tell me what is the ruling here? کدھر یہ وہ اظہار نہیں اظہار نہیں. جی کون بتائے گا کون سی؟ میں نے لکھا بھی ہے اسکرین پہ. میں بتاؤں آنٹی؟ نہیں عشا, اخفا ایکچولی میں پہلے پوچھ رہی تھی, پھر میں نے کہا کہ سوچا کہ اخفا تو میں لکھا ہے, اس کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے. دیٹ از اخفا. اور اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد وہ لیٹر جو حروف حلقی نہ ہو اور اقلاب کے نہ ہو یا ملون سے نہ ہو, اور اس کو نون کو ہائیڈ کر کے پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ ہیوی لیٹر نہیں ہے, اور ہیوی لیٹر میں نے آپ کو بتا تھا خص. How many 7 letters are heavy? خا, ٹھیک ہے, صاد, ضاد, تو, ضا, and غین. اوکے, اس میں یہ 7 لیٹر آتے ہیں تو اخفا would be heavy. مگر اب یہاں پہ انزل. جی پڑھیے. شروع سے پڑھو. جی. الحمد للہ الذی انزل علی عبد جیسے لینڈ ہو رہی ہے آواز. انزل انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. اوکے, اب آپ کام کیا کریں گی؟ انزل اخفا, یہ رولنگ آپ کو پکی ہے. میں نیکسٹ یہ جو میں کرا رہی ہوں, آپ ایسا نہیں ہے کہ جو سارے بچوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو رولنگ ہم کرتے جا رہے ہیں وہ بھولتے جائیں اور اپلائی کریں قرآن میں. اور ایل لائٹ ہے, ال نہیں, الحمد. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. الحمد للہ الذی, دیکھیے ناک میں نہیں, انزل علی عبده الکتاب.
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. کہنے مقصد ہے this is light one. 7 letters only heavy. اس کے علاوہ سارے لائٹ ہے. زبان پیچھے سے اوپر اگر اوپر اٹھ رہی ہے تو آپ کا ہیوی ہو رہا ہے. با بھی ہیوی تھا. آگے چلیے. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بہت ہی اچھا پڑھا مگر مجھے لگتا ہے آپ اخفا بھول گئی ہیں. آپ اس کو ہائی لائٹ کیجئے. را ہیوی پڑھیے. لیوں یہاں پہ اخفا اچھا پڑھا ہے آپ نے. لیوں ذرا بأسا شدیدا من لدن. اور ضروری نہیں کہ اتنا لمبا گیپ دیجئے. ابھی ہم تجوید سیکھ رہے ہیں نا تو گیپ دیجئے. پھر ورک سے پڑھیے. ہونٹ گول ہونا چاہیے. آپ لکھتے جائیے عائشہ. اب میں نا سب بچوں کے لیے یہ ہے کہ اب میں بہت باریکی سے آپ کو میں نکالوں گی. تو جو میں نکالتی جاؤں اس میں برا نہیں ماننا, دل میں نہیں رکھنا, بلکہ اچھی بات ہے کیونکہ آپ کا ایک لیول ایڈوانس جا رہا ہے جس میں آپ کی مسٹیک اور نکلیں گی. تو ہائی لائٹ کیجئے. نیکسٹ کلاس میں اس پہ کام کیجئے گا. ٹھیک ہے. آگے چلیے. آیا نمبر 3. ماكثين فيه أبدا. دیکھیں یہ بہت اچھا. میں اپنے ماں کر کے نہیں پڑھا. میں کسی نہ فیہ ابدا. گڈ. آگے چلیے. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. واو میں اب وی کا آواز انگلش میں ولدا. ولد. اور اخفا بہت پیارا کیا مگر آپ نے ذال کو زا کی آواز میں لے کے چلی ہیں. جیسے بزنگ ساؤنڈ نا وہ نہیں آنی چاہیے. سافٹ آواز. وينذر. اور ٹنگ جو ہے ٹپ آف دا ٹنگ باہر دانتوں سے نظر بھی آنی چاہیے. تو آپ وَيُنذِرُ الَّذِينَ کہیے. پھر سے پڑھیے آیت. شاباش. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. آگے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. یہاں stop. كبر. یہاں پہ یہاں جو ماں تھا وہ تو اچھا پڑھا. یہاں ہیوی کر دیا الف. آپ کو پتا ہے جب 7 لیٹر کے بعد الف لگے گا that would be heavy. جیسے اگر میں خو کو لگاتی ہوں. اور جاسمین یہ آپ نے 2 دفعہ مجھ سے سوال پوچھا, یہ آپ کے سوال کا جواب مل رہا ہے. جو 7 لیٹر کے بعد الف ہوتا ہے تو اس کو خا کر کے نہیں پڑھیں گے. خو ایسے پڑھیں گے. اور اگر لائٹ لیٹر ہوں گے 7 کے بعد جیسے میم ہے اس کو ما کر کے نہیں پڑھیں گے. میں پڑھیے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. اور دوسرے یہاں پہ ولا لآبائهم. ولا لآبائهم. لائٹ کیجیے الف کو. ہیوی لیٹر نہیں ہے با. پھر سے پڑھیے. ولا لآبائهم. 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 كبرت. اور جی. آپ کو پتا ہے اس پہ 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا. پھر سے یہی آیت یہاں سے پڑھیں. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ولا لآبائهم. ولا لآبائهم. آگے چلیں. كبرت كلمة تخرج. کیپ کو لائٹ کیجیے. كبرت كلمة. کیبورت. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. یہ دیکھیے کلمتاں اوپر کو آواز نہیں جانی ہے. کلمتاں لائٹ ہے.
हैवी लेटर नहीं है, ये देखिए हैवी लेटर नहीं है इसमें से कोई भी, इख्फा है, इख्फा इज लाइट। फिर से पढ़िए इसी को। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम आगे इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। ओके गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। अच्छा, ये जो आज थोड़ा मैंने बारीकी से देखा है, पहले मैंने आप लोगों का नहीं देख रही थी, क्योंकि अभी स्टेप बाय स्टेप मैं ज्यादा बारीकी में जाऊंगी। जो आप लोगों ने पढ़ी है वो लग रहा है भूल गए, इख्फा भूल गए हैं, तो तनवीन रूल हमने किए हैं उसको रिकॉल कीजिए, हैवी लेटर्स किए हैं उसको रिकॉल कीजिए। और आज मैंने न्यू मतलब कि ज्यादा बारीकी में गई कि लाइट एंड हैवी लेटर्स से क्या क्या क्या, इट्स नॉट को ब ऐसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ईशा, गुड जॉब। सो ठीक, हु इज द नेक्स्ट? सर ठीक है,